الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الورى خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ اس میں عبرت کے سچے واقعات بھی موجود ہیں، اس میں
ڈر دلانے والی اور خوف پیدا کرنے والی آیات الہیہ بھی موجود ہیں۔ اس میں شوق اور امید دلانے والی رحمت بھری آیات بھی موجود ہیں۔ اس میں بعد کے واقعات کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اس میں اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور بعض چیزوں سے اللہ اپنے بندوں کو منع بھی فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا جو زیادہ تر زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ بندے کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اس کا یہ دل و جان سے اعتراف کر لے۔ جب اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے دل و جان میں پختہ ہو جائے گی، تب اللہ کا ہر حکم ماننا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اب یہ اللہ کی جلالت دل میں بٹھانے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں، کبھی اللہ واقعات اپنی قدرت کے بیان کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خوبصورت قصے سناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کا وہ سویا ہوا غافل ضمیر بیدار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، لمبی تمہید کا وقت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی چند آیات پڑھی ہیں۔ یقیناً ان کے اندر بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اور شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مشرکین ان پڑھ لوگ تھے، مکے والے، مدینہ کے یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، اور مشرکین کوشش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی۔ کبھی آپ پر کوئی الزام لگاتے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ان کا یہ جتنے بھی الزامات تھے کوئی کامیاب نہ ہو پاتا۔ لوگ کہتے ایسی حکمت کے موتی بکھیرنے والا مجنون کہاں ہو سکتا ہے، ایسا سچا کلام پیش کرنے والا شاعر کہاں ہو سکتا ہے، اور دلوں کی دنیا کو بدل دینے والا جادوگر کہاں ہو سکتا ہے۔ ان کے الزامات کو خود بخود لوگ رد کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین نے مشورہ کیا کہ یار ہماری کوئی بات بن نہیں رہی، ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ساری ناکام ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا علمی سوال ڈھونڈو، کوئی ایسا مشکل اعتراض ڈھونڈو کہ آپ جواب نہ دے سکیں اور آپ پھنس جائیں۔ چنانچہ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا ذرا کوئی مشکل سا سوال بتائیں۔ اب بھی ہمارے بعض ساتھی وہ انٹرنیٹ پہ مشکل سوال ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مولوی سے پوچھیں گے اور اس کو پھنسائیں گے۔ ایک تو وہ سوال ہوتا ہے نا کہ جو بندہ اپنی اصلاح کے لیے وہ فلاں مسئلہ مجھے بتائیے جی وہ کیا ہے، ایک باقاعدہ اس نے سرچ کر کر کے نا، مجھے ایک دن بڑا تعجب ہوا، ایک ساتھی نے چند سوالات مجھ سے پوچھے، اچھا خیر میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیے، پھر میں نے چیک کرنے کے لیے گوگل پہ لکھا مشکل سوالات، تو سارے وہی سوالات نکلے جو اس نے مجھ سے کیے تھے۔ میں نے کہا اچھا صاحب نے یہاں سے کاپی کی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے بھائی دوسروں کو زیر کرنے کے لیے۔ مشرکین نے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانا ہے، مشکل سوال بتاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے چند سوال بتائے، ان میں ایک سوال اصحاب کہف کا بھی تھا، کیونکہ تفصیل کرنی وقت کے سارے بتائیں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آپ کو کل بتا دوں گا اس کا جواب۔
آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہی آ جائے گی میں بتا دوں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کل آ گیا وہ آئے، ہاں جی بتاؤ، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، آج تو جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب پھنسے ہیں نا، مشکل سوال ہم نے پوچھا ہے۔ پھر جناب تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، حتیٰ کہ 15 دن ہو گئے۔ آپ خود سوچیں کہ انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں بتا دوں گا۔ 15 دنوں کے بعد سورۃ الکاف نازل ہوئی، جس میں اللہ نے سارا تفصیل سے واقعہ بھی سنا دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا۔ وجہ یہ تھی، اس لیے ہم نے وہی کو روکا، باقی یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جب جواب دینا چاہا اور جواب دینا شروع فرمایا، جو میں نے ابتداءً آپ کے سامنے آیتیں پڑھی تھی وہ یہی آیتیں ہیں، اور جواب کا انداز پہ آپ غور کرنا، گویا کہ اللہ نے بات ہی کو یہاں سے شروع کیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ بتانا بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو یہ اپنے خیال میں تو شاید بہت بڑا واقعہ سمجھتے ہیں، ہماری قدرت میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ سنیے ذرا آیات الہیہ پر توجہ دیجیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، اے سننے والے، اے مخاطب، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف وہ غار والے اور رقیم والے وہ تختیوں والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ہماری قدرت کی بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ گویا کہ اللہ نے یوں بتایا، کیا تم نے اس واقعے کو بہت بڑا سمجھ رکھا تھا کہ 15 دن شور کرتے رہو کہ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے؟ ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا یہ بات سمجھانی تھی کہ انشاءاللہ ضروری ہے، اس لیے وہی کو لیٹ کیا، ورنہ یہ کوئی بتانا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، اور ایسے واقعات ہماری قدرت سے کوئی بعید بھی نہیں ہیں۔ یہاں پہ 2 باتیں ذرا غور کرنے کی ہیں، ایک تو اصحاب الکہف اور رقیم، اور دوسرا کہ اللہ کی قدرت کی آیات بہت بڑی ہیں۔ اب یہ بھی ایک مستقل موضوع قرآن نے کئی جگہ بیان کیا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہیں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہیں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہیں فرماتے ہیں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیاں کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہے نا، آسمانوں میں دیکھو تو میری قدرت کی نشانیاں، زمین پہ دیکھو تو میری قدرت کی نشانیاں، لہلہاتے کھیتوں کو دیکھو، بہتی آبشاروں کو دیکھو، چہچہاتے پرندوں کو دیکھو اور دھاڑتے ہوئے درندوں کو دیکھو، جدھر دیکھو گے ادھر ہی میری قدرت کی بے شمار نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ ایک ہی مٹی سے اللہ کریم پھل پھول نکال رہے ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے حصے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کہیں سرخ مٹی ہے تو کہیں کالی مٹی ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے تو کہیں ریتلی زمین ہے۔ میری قدرت کی نشانیاں کوئی تھوڑی اور معمولی تو نہیں ہیں۔ میں اللہ کریم جب اپنی قدرت کا اظہار کرنے پر آیا، مٹی کی مٹھی سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنا ڈالا۔ جب میں اپنی قدرت کا اظہار کرنے پر آیا تو کنواری مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور جب میں اپنی قدرت کا اظہار کرنے پر آیا ہم نے بوڑھے زکریا کے گھر کے اندر یحییٰ جیسا بیٹا بانجھ بیوی سے عطا کر دیا۔ میری قدرت کوئی معمولی نہیں،
کہ تم بڑے حیران ہو رہے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑا تھا، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ایسی ہم نے کروڑا نشانیاں دنیا پر ظاہر فرمائی ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ علماء فرماتے ہیں اصحاب کہف تو گئے غار والے، رقیم اس کے مراد یا تو وہ شہر ہے جس کے یہ رہنے والے تھے، یا وہ تختی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن کے اوپر ان کے نام لکھ کر غار کے اوپر لگا دیے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں ہم یہ قصہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل قصہ نہیں کہ تم نے سوال بنا کر میرے نبی سے پوچھ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو میں تمہیں قصہ سناؤں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند نوجوان تھے جب وہ ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر۔ مفسرین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن قرآن نے اس تفصیل کو بیان نہیں کیا، قرآن صرف مقصودی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جب یہ نوجوان ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور کہاں کھڑے ہوئے؟ جب وقت کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کر رہا تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہم اذ اول فتیۃ الی الکہف، پہلی بات تو یہ سنو یہ چند نوجوان تھے۔ علماء سے آپ پوچھیں، بڑے لوگوں کو رجل کہتے ہیں، رجال، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فتیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، جہاں دیدہ عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، یہ چند نو عمر نوجوان تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑ لیا تو میں نے ان کے مقام کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے بھی اونچا کر ڈالا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، علامہ اقبال مرحوم دستک دیتے ہیں نوجوانوں کے دلوں پر، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تیرا شمار تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو جوانی میں رب کے ساتھ یوں تعلق نبھاتے تھے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو کئی لوگ اللہ کے سامنے آ جایا کرتے ہیں سر بسجود ہو کر۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، بڑھاپے میں اگر سجدے نصیب ہو جائیں بہت بڑی اللہ کی غنیمت ہے، کہو الحمدللہ۔ اگر بڑھاپے میں اللہ سجدے نصیب کر دے، بڑھاپے میں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کر دے، معمولی چیز نہیں، بہت بڑی غنیمت ہے۔ لیکن خدا کی قسم بڑھاپے کے 1000 سجدے جوانی کے سجدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب جسم میں گرم خون جوش مار رہا ہے، خواہشات ساری عروج پر ہیں، تمنائیں جوش مار رہی ہیں، پیسہ جیب کے اندر ہے، طاقت وجود کے اندر موجود ہے، دل چاہتا ہے گناہ کروں، اس وقت جو اپنی خواہشات کو رون کر کے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ نوجوان اللہ کریم کو بہت محبوب ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ذوق نصیب فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اوے نوجوانوں سنو، اور سنو دل کی تختی پہ لکھو، اللہ ہمیں سب کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا سورج سر پہ آ جائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ تڑپ رہے ہوں گے لوگ گرمی میں، جب سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر آئے، گرمیوں میں دوپہر کے وقت میں اور آپ سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچئے نا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، یہ آگ اور یہ توے کی گرمی یہ کیا ہوتی ہے؟ پھر تو سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی اور جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو نصیب فرمائے۔ جو جوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، ان سے گزارش ہے دیوار کو چھوڑ دیں۔ جوانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ میں دیکھتا نہیں ہوں اس طرح، دوسری طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، کہیں دیوار گر ہی نہ جائے، کیونکہ جوانوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور جوان ماشاءاللہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں، کہیں زور ماریں دھکا ماریں تو دیوار ہی جائے پڑے۔ دیوار کو چھوڑ اللہ کے سہارے میں بیٹھے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نوجوان جب جوانی میں اللہ کو راضی کرنے پہ آ جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی بڑا ہی محبوب ہے۔ اللہ نے پوری سورۃ کاف نازل فرمائی نوجوانوں کے اوپر۔ اللہ، اے نوجوان مسلم تو سوچ تو صحیح، تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ دو نوجوان ہی تو تھے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بدر کے میدان میں میرے دائیں جانب بھی ایک نوعمر لڑکا تھا، ابھی چڑھتی جوانی میں تھا، اور بائیں جانب بھی ایک نوعمر لڑکا تھا جس کو جوان بھی نہیں میں لڑکا سمجھ رہا تھا، بالکل چڑھتی جوانی میں۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، بڑی عجیب بات ہو گئی میرے ساتھ، تو دائیں بائیں دونوں جانب کمزور لڑکے آ گئے۔ میرے دائیں بائیں تو کوئی مضبوط بندے ہوتے جو خوب تیر تلوار چلانا جانتے ہوتے تاکہ میں بھی محفوظ رہتا بیچ میں۔ دائیں بائیں دونوں جانب کمزور آ گئے، چلو اللہ مالک ہے۔ میں دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکا میرے قریب ہو کر پوچھتا ہے، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں، تیرا اس سے کیا کام؟ کا سنا ہے وہ اللہ کے نبی کو گالیاں بکتا ہے، آج دیکھ لوں تو یا میں شہید ہو جاؤں گا یا رسول اللہ کے دشمن کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نوجوان کی عمر کو دیکھوں اور اس کے جذبے کو دیکھوں، حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا نوجوان میرے قریب آیا، چچا جی ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں بیٹا، کیوں؟ کہا وہ نبی پاک کا بے ادب ہے اور کفار کا سرغنہ ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں لشکر لے کر آیا ہے، یا تو آج میں نہیں رہوں گا یا وہ نہیں رہے گا۔ تو رحمان بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ جن کو میں بچہ سمجھ رہا تھا یہ کیا کریں گے، اور ان کے ارادے دیکھو، یہ کفر کے سرغنے کی تلاش میں ہیں۔ میں حیران تو ہوا ان کی گفتگو سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل میں نے دیکھا گھوڑے پہ اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا۔ میں نے کہا وہ ہے، وہ ابو جہل ہے، پہچان لو۔ میرے ذہن میں تھا بھی پہچان لیں گے، پھر موقع آئے گا، وہ قریب آئے گا، یہ قریب جائیں گے۔ جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب موقع آتا ہے تب جا کے حملہ کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بس وہ دیکھنا تھا کہ دونوں نے شوٹ کر کے مجھے ادھر ہی چھوڑا اور جا کر ٹوٹ پڑے ابو جہل پہ، جا کر ابو جہل کو قتل کر کے واپس آئے۔ نوجوان جب جذبہ لے کر اٹھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی اسی لیے تو سورۃ کاف میں انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے۔ وہ کیا تھے جی؟ نوجوان تھے، نوجوان تھے۔ اور ہمارے نوجوان کن چکروں میں پڑے ہوئی ہیں؟ ایک بے حیائی کا سیلاب ہے جس میں ہمارے 90% تو نہ کہوں 99% نوجوان بہ گئے ہیں۔ میرے بھائی نوجوانوں، میرے عزیزوں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ آئیے واپس آئیے، ان نوجوانوں کا تذکرہ پڑھیے جن نوجوانوں کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آئیڈیل وہ نوجوان بنائے ہیں جو فلموں کے ایکٹر ہیں، ہم نے اپنے آئیڈیل وہ نوجوان بنائے ہیں جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں۔ ٹھیک ہے کسی کو پسند ہے، میں اس کا اعتراض نہیں کر رہا، ان کا ضرور احترام کیجیے، لیکن ہمارے آئیڈیل یہ نوجوان ہیں نہیں۔ ہمارے آئیڈیل تو وہ نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صفوں میں محفوظ کیا ہے، جن کی جوانی کو حدیث کے ورقوں میں ہم دیکھتے ہیں، جن کی جوانی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ کیسے نوجوان ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں رب اوپر سے رحمتیں بھیج رہا ہے۔ ہمارے آئیڈیل وہ نوجوان ہیں۔ تو بالخصوص میں نوجوانوں سے پھر عرض کروں گا، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں، اصحاب کہف کا واقعہ سنیں، سارا تو آج نہیں بیان ہوگا، کچھ اگلے جمعے بھی ہوگا، سنیں، پڑھیں، سمجھیں
اور اپنے اندر وہ نوجوانوں والا جذبہ پیدا کریں جو ان نوجوانوں کے دلوں میں تھا، اور اللہ نے ان کی تعریف میں پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ غار کی طرف چلے گئے، چونکہ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں، واقعے میں ترتیب آگے پیچھے ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر درس قرآن کی ترتیب ہو تو پھر تو بڑا تفصیل سے اس طرح بیان کرتا ہے، یہاں پہ جمعے کا بیان ہے، میں آیات آگے پیچھے پڑھ کے تفصیل سے ترتیب سے واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وقت کے بادشاہ نے غیر اللہ کے سامنے جھکانے کا اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی بھی اگر توحید کا پرستار ہوگا ہم نہیں چھوڑیں گے، سر قلم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ دب گئے۔ یہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، بڑے بڑے لوگ دب جاتے ہیں، خوف کے مارے نام ہی نہیں لیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، افضل جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ بڑے بڑے دب گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میرے محبوب آئیے ہم آپ کو ان کا قصہ سچا سناتے ہیں، سچا واقعہ سنیے۔ کیا تم دنیا کے جھوٹے واقعات سنتے ہو؟ اور سچا قصہ جو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نوجوان تھے، ایمان انہوں نے لایا اور ہم نے ہدایت میں ان کو اور ترقی نصیب فرمائی۔ کتنی ترقی نصیب فرمائی؟ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے اوپر پختگی نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ربط قلوب ہدایت کا چوتھا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت، بندہ طلب کرے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ ہے انابت، انابت کا مطلب طلب، بے طلبے کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہمارے سارے ساتھی بالخصوص نوجوان، چونکہ ذکر یہاں پہ نوجوانوں کا ہے، ہمارے نوجوان ساتھی اگر طلب نہیں پیدا کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ طلب ضروری ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راہ پہ چلا۔ نمبر 1 انابت، نمبر 2 ہدایت۔ ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ جب طلب ہوگی نا پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر ڈٹ جانا۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کو ایمان پر پختہ ہو جانا، دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں طلب تو دکھا، ہدایت میں دے دوں گا، استقامت تو دکھا، تیرے دل کو ایمان پہ پختہ میں کر دوں گا۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو پختہ کر دیا ایمان پر۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وقت کا بادشاہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اور یہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اس کے سامنے، دقیانوس بتایا جاتا ہے اس کا نام، دقیانوس کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، لن ندعو من دونی الہا، ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکاریں گے۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر رب کی پکار چھوڑ کر کسی اور کی پکار کریں تو بڑی غلط بات ہو جائے گی، اور غلط بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کل ایک ظالم بادشاہ کے سامنے خلیل اللہ کھڑے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، ایک بادشاہ کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اسی طرح 2 ٹوک الفاظ میں اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا۔ جب اس ظالم بادشاہ نے کہا تھا کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر، میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تیرے اندر طاقت ہے تو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے ظالم بادشاہ مشرک کے سامنے میری توحید کا نعرہ لگایا تھا،
آج صدیوں بعد ان نوجوانوں نے جن کی طرف وہی بھی کوئی نہیں آتی تھی، جو نبی بھی نہیں تھے، جو بڑے عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ بھی نہیں تھے، چند نو عمر لڑکے اور نوجوان تھے، لیکن جب ایمان دل کے اندر اتر گیا تو ایسے نعرہ لگایا، خلیل اللہ کی یاد کو تازہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا، بس آخری بات سنا کے پھر اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے، ہؤلاء قومنا، اور یہ جو جھک رہے ہیں آپ کے سامنے یسر والے، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، جو ڈر گئے ہیں، جو جھک گئے ہیں غیر اللہ کے سامنے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے۔ یہ چل گئے اسی سیلاب میں، بہہ گئے اسی سیلاب میں، جہاں اور خس و خاشات بہہ رہے تھے، جہاں اور یہ کیل کانٹے بہہ رہے تھے، یہ بھی بہہ گئے اس میں۔ نوجوان مسلمان وہ ہوتا ہے حالات جیسے بھی ہوں، مغرب کو نہیں دیکھتا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ مسلم نوجوان کی نظر قرآن پہ ہوتی ہے، یا صاحب قرآن محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ وہ سیلاب کے اندر بہہ نہیں جاتا۔ اگر فحاشی کا سیلاب دنیا مغرب ہم سے چاہتی ہے، مسلم نوجوان تو محمد کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال لے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہماری قوم والے لوگ ہیں نا، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے جناب اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لی ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے دلیل واضح؟ نوجوان، سچا نوجوان، سمجھدار نوجوان، وہ پوچھتا ہے جھوٹے معبود کو میں کیوں مانوں، دلیل تو پیش کرو نا۔ نوجوانوں یہ کوئی بات نہیں، وہ دور چلا گیا کہ جناب فلانے نے یوں کیا تو میں بھی یوں ہی کروں گا، دیکھو دیکھی میں بھی شرک کے اڈے پہ چلا جاؤں گا، نہیں۔ فرمایا دلیل، فرمایا یہ میری قوم جو ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا، دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو جھوٹ بولے رب پر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور نوجوان کبھی ظالم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ اب اس فیصلہ کرنے کے بعد ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دوسرا انہوں نے اپنا ایک پلان تیار کیا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا